قراء احباب اور نقیب محفل، وہ مجھے استاذ العلماء کہہ رہے تھے، میں حضرت خود طالب علم ہوئے ہیں، بس اللہ تعالیٰ نے انتخاب کرنا ہوتا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا، دیکھو ہم کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں نا، تو چلو یہ ہوگا 15 دنوں کے بعد 1000 دے دیں گے، یا کسی کے بچے کو کام پہ لگوا دیں گے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کو دین کی سمجھ بوجھ عطا کر دیتا ہے۔ تو یہ ساری عزتیں حضور کی وجہ سے حضرت، ہاں یہ ساری عزتیں، یہ سارا پروٹوکول سب رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے۔ بس آپ نے گفتگو کو سمجھنا ہے، کیونکہ اب ہمارے اسٹیجوں کے اوپر یہ جو تماشا شروع ہو چکا ہے نا، یقین کرو ہے کہ صرف دعت کے لیے تقریر کی جاتی ہے، دعت کے لیے بولا ہاتھ چکو، یہ کرو وہ کرو، اینج کرو اونج کرو ہے۔ او بھائی آپ بات ہی ایسی کرو ہے کہ اگلا ہاتھ اٹھانے پہ مجبور ہو جائے، آپ بات ہی ایسی کرو کہ اگلا سبحان اللہ کہنے پہ مجبور ہو جائے۔ آپ آدھا زور اگر اسی کے اوپر لگاؤ گے، یہ کرو وہ کرو، تو لوگ تنگ آ جاتے ہیں، پھر لوگ کہتے ہیں حضرت یہ کیا کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ بھلا کیا ہے؟ یہ اب ٹرینڈ بن چکا ہے۔ اور ایک بات ہمیشہ میری کی یاد رکھنا، وہ نہیں قبولیت کے درجے تک پہنچا ہوتا جو مجمع کو نچا کے چلا جاتا ہے یا مجمع کو تڑپا کے چلا جاتا ہے، بلکہ قبولیت کے درجے پہ وہ ہوتا ہے جس کی گفتگو آپ سنو کہ آپ کے دل کا مفتی کہے یہ واقعی مدینے والے کی بات کر رہا ہے۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے مثنوی کے اندر بڑی پیاری بات لکھی ہے، اور آپ احباب تو گاؤں والی سائڈ کے ہیں، اس مثال کو زیادہ اچھے طریقے سے سمجھیں گے۔ تو رومی علیہ رحمہ نے لکھا، کہتے ہیں کہ ایک شخص تھا، اس کی ایک ہی بیٹی تھی۔ اب ایک ہی بیٹی ہو تو والدین کو کتنی پیاری ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ظاہری حسن و جمال بھی عطا کیا ہوا تھا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جب عورتیں کسی کے نکاح میں جانے لگتی ہیں، جب شادی بیاہ کے ایام آتے ہیں تو بنتی سنورتی ہیں، تو آپ کو پتہ ہے کہ جو ظاہری حسن ہوتا ہے پھر اس بناؤ سنگار کیا جائے تو اس روند والا ہو جاتا ہے۔ تو اب جب وہ بنی سوری، تو جو کزنیں وغیرہ رشتہ دار وغیرہ آئے نا، تو انہوں نے اس کو دیکھ کے کہا کہ تم پہلے بھی پیاری تھی لیکن آج کمال ہے، تم پہلے بھی خوبصورت تھی لیکن آج تو انتہا ہے۔ لیکن وہ لڑکی بڑی دانا تھی ہے، بڑی عقل مند تھی ہے، بڑی سمجھدار تھی۔ اب اس نے جو جملہ کہا نا، وہ ذرا توجہ سے سننا، اس نے کہا تہاڈیاں تعریفاں نہ میرا کچھ نہیں بننا، تہاڈیاں تعریفاں نہ میرا کچھ نہیں بننا، میرا بھلا ادو ہی ہونا ہے جی نکاح چ چلیے انہوں پسند آ جا۔ ہائے ہائے، تہاڈیاں تعریفاں نہ کچھ نہیں بننا، جہدے نکاح چ چلیاں انہوں پسند آ جا۔ یہ جن کی روحانی پرواز تیز ہے نا، وہ سمجھ جائیں گے کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں۔ حضرت یہ کچھ نہیں ہوتا کہ آپ کتنی دعت دے رہے ہو، آپ کتنی ہاتھ کھڑے کر رہے ہو، آپ کتنا پروٹوکول کر رہے ہو، بلکہ میرے دوستوں کامیابی یہی ہے کہ حضور جب کہیں گے وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا۔ حقیقت میں کامیابی یہی ہے۔ تو ہمارے قبلہ نذیر حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ہمارے شہر سیالکوٹ کی بڑی روحانی شخصیت گزرے ہیں۔ آپ کہا کرتے تھے جب بھی کوئی پروگرام سجاؤ نا، اور میں جہاں پر بھی جاتا ہوں نا، یہ میں باتیں اس لیے عرض کرتا ہوں کہ ہمارے بڑوں کا مزاج بھی یہ تھا، یہ حقیقت بات ہے۔ آپ شرف شریف آپ چلے جائیں، ہمیں بھی ادھر سے ہی فیض آ رہا ہے، کیلیاں والا شریف ہیں ادھر سے ہی، الحمدللہ نقش بندی ہیں۔ نبی کا ذکر کراؤ پھر بھی دل کھول کے کریں گے، صدیق کا ذکر کراؤ پھر بھی دل کھول کے کریں گے۔ ہمارے اندر 2 نمبری نہیں ہے، ہاں یہ الٹ پلٹ والا سسٹم نہیں ہے، الحمدللہ ہمیں سب سے پیار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے، ہمیں سب سے پیار ہے۔ تو دوستان محتشم، وہ نذیر حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ بڑی سونی بات کہتے تھے۔ آپ کہتے تھے جب بھی کوئی محفل سجاؤ نا، 3 ہاتھ سے خالی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ گفتگو جو ہے نا، اگر آپ اپنے دامن میں سمیٹ کے جاؤ گے نا، خدا کی قسم ساری زندگی کام آئے گی۔ آپ دیکھو نا حضرت، یہ 20 25 سال ہو جاتے ہیں بندے کو ذکر رسول کی محفل کے اندر آتے ہوئے، لیکن رنگ چڑھتا نہیں ہے۔ 15 سال ہو جاتے ہیں حضرت نعت خوانی کرتے ہوئے، بیانات کر، لیکن وہ رنگ نہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کبھی اس بات کی طرف کسی کی توجہ گئی ہے؟ اب میں یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، مجھے یہاں پہ کسی جوان کا پتہ چلے تو میں 2 جملے تعریفانہ اس کے لیے بول دوں ہے، تو میرے دوستوں مجھے بتاؤ کیا وہ مجھے باہر جا کے ملے گا؟ نہیں، میں نے اس کی تعریف کی ہے،
تو جب ایک عام بندہ اتنا ظرف رکھتا ہے کہ آپ اس کے لیے 2 تعریفاتی جملے بولو تو وہ آپ کو اپنے قریب کرتا ہے، تو تم کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ نبی پاک علیہ السلام محبتوں کا صلہ کیسے دیتے۔ یقین کرو، میں اکثر کہتا ہوں ہمارے پڑھنے کے اندر کھوٹ ہے حضرت، ہاں ہمارے پڑھنے کے اندر 2 نمبری ہے، نہیں تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آج بھی اپنے غلاموں کو اسی طرح نواز رہے ہیں جس طرح 1450 سال پہلے اپنے غلاموں کو نوازا کرتے تھے۔ تو نظیر